بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین۔ اما بعد، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توحید و شرک کے موضوع پر سلسلہ کلام جاری ہے۔ گزشتہ مجلس میں آپ کے سامنے توحید کا معنی و مفہوم اور اس کے قرآنی اطلاقات کے بارے میں بتایا، اور یہ بتایا کہ الالہ اسے کہتے ہیں کہ جو استقلال ذاتی کی شان کا حامل ہو، کہ اس کے تمام کمالات، اس کا وجود، اس کی ہستی، اس کی صفات اس کی ذات سے ہیں، کسی اور کا ان میں کوئی دخل نہیں، کوئی عطا نہیں، کوئی صلہ نہیں، کوئی انعام نہیں۔ اور الالہ کے معنی استحقاق عبادت کے ہیں، یعنی وہ ذات عالی صفات، ذات باری تعالی کہ جو وحدہ لا شریک ہے اور مستحق عبادت ہے، اس کے سوا کوئی بھی اس بات کا استحقاق نہیں رکھتا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ چنانچہ انبیاء کرام و رسل اعظام علیہم السلام الوہیت پر ایمان لانے کی دعوت دیتے رہے۔ سورۃ الانبیاء آیت 25 میں فرمایا، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اور ہم نے اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے، ہم نے ان کی طرف صرف یہ وحی کی کہ میرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، فاعبدون، سو تم اللہ فرماتے میری عبادت کرو۔ اسی طرح سے سورہ الزمر آیات 64 تا 66 میں فرمایا، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون، اے جاہلو، کیا تم مجھے اس بات کا حکم دیتے ہو کہ اللہ کے سوا میں کسی اور کی عبادت کروں؟ حالانکہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، حالانکہ آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف بھی وحی کی جاتی رہی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ،
کہ اگر بفرض محال آپ شرک کریں تو آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے، اکارت چلے جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرات گرامی، انبیاء کرام علیہم السلام تو معصوم ہیں، ان کے بارے میں تو فرض بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ شرک کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان سے تخاطب فرما کر امت کو تعلیم دی کہ شرک سے اعمال حبط ہو جاتے ہیں، اکارت چلے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا بل اللہ فاعبد، بلکہ اللہ کی عبادت کیجئے، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیے۔ اسی طرح سے سورۃ الزمر آیت 45 میں فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب اللہ کا یکتا، اس کی ذات کا، اس کی احدیت کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ متنفر ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب اللہ کے سوا کسی اور کا بطور معبود ذکر کیا جاتا ہے تو اذا ہم یستبشرون، پھر اچانک وہ کھل اٹھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ سورۃ المؤمن آیات 12 تا 14 میں فرمایا ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، یہ اس سبب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا صفت توحید احدیت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے تو تم انکار کرتے ہو۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اگر کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے تو تم ایمان لے آتے ہو۔ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، حکم صرف اللہ کا چلے گا جو بلند تر ہے، جو کبیر ہے، بڑا ہے۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ وہ ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل فرماتا ہے۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، لیکن اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر وہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پس دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اسے پکارو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ یہ بات کافروں کو ناگوار گزرے۔ یہ ہم نے چند آیات قرآنیہ آپ کے سامنے بیان کی کہ انبیاء کرام الوہیت کی دعوت دیتے رہے اور اس بات کی کہ مستقل بذات صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، اور صرف وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ پھر قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی شان اس طرح بھی بیان کی کہ بالذات نفع پہنچانے والا اور ضرر پہنچانے والا اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ چنانچہ سورہ یونس آیات 104 تا 107 میں فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُم
فی شک من دینی، آپ کہہ دیجئے اے لوگو اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو دو ٹوک بات سن لو کہ اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے مقابل تم جن کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کروں گا، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، لیکن میں اس اللہ کی عبادت کروں گا جو تمہیں وفات دیتا ہے، یعنی جس کے قبضہ و قدرت میں حیات و موت ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اہل ایمان میں سے ہو جاؤں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ پیارے رسول اپنا رخ بندگی یکسو ہو کر اس اللہ کی جانب پھیر دو، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے مقابل ان کو نہ پکارو جو اپنی ذات سے نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ضرر پہنچا سکتے ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تعلیم امت کے لیے فرمایا کہ بفرض محال آپ ایسا کریں تو آپ زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ آپ کو کوئی ضرر پہنچائے تو اس کو اس کی ذات کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو کوئی رد کرنے والا اور پھیرنے والا نہیں۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اس کا فضل اس کو پہنچ جاتا ہے اس کے بندوں میں سے جس کے لیے وہ چاہے۔ وہو الغفور الرحیم، اور وہ نہایت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ پھر سورہ یونس آیت 18 میں فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر یا اس کے مقابل ان کی عبادت کرتے ہیں کہ جو نہ اپنی ذات سے انہیں ضرر پہنچا سکتے ہیں اور نہ اپنی ذات سے نفع پہنچا سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے ہاں ہمارے شفیع ہیں، سفارش کرنے والے ہیں، مگر اللہ نے فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی مجال ہے کہ اس کے پاس شفاعت کرے سوائے اس کے جسے وہ خود اذن شفاعت عطا فرمائے۔ قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، کیا تم اللہ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو نہیں جانتا آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں، سبحانہ وہ اس جہل سے پاک ہے، وتعالی عما یشرکون، اور جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں اس سے اس کی ذات بہت بلند تر ہے۔ اسی طرح سے سورۃ المائدہ آیت 76 میں فرمایا قل اتعبدون من دون اللہ، اے رسول آپ کہہ دیں کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر یا اس کے مقابل ان کی عبادت کرتے ہو،
मा ला यमलिकु लकुम दर्रम वला नफ़ा, कि जो तुम्हें अपनी ज़ात से ना ज़रर पहुँचाने का मालिक है और न नफ़ा पहुँचाने का। वल्लाहु हुवस समीउल अलीम, अल्लाह ही खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। सूरतुर राद आयत 16 में फरमाया, कुल मर रब्बुस समावाति वल अर्द, ए रसूल आप कह दीजिए कि आसमानों और ज़मीन का रब कौन है। कुलिल्लाह, आप बता दीजिए कि अल्लाह है। कुल अफत्तखज़्तुम मिन दूनिही औलिया, कि क्या तुमने उनको छोड़कर अपने कारसाज बना रखे हैं। कौन है वो? कि ला यमलिकून लिअन्फुसिहिम नफ़अम वला दर्रा, तुम्हें नफ़ा या ज़रर पहुँचाना तो दूर की बात है, वो खुद अपने आप को भी अपनी ज़ात से न नफ़ा पहुँचा सकते हैं और न ज़रर पहुँचा सकते हैं। कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर, आप कह दीजिए कि क्या नाबीना और बीना बराबर हो सकते हैं। अम हल तस्तविज़ ज़ुलुमात वन नूर, क्या ज़ुल्मतें और नूर बराबर हो सकते हैं। अम जअलू लिल्लाहि शुरका खलक़ू का खल्क़िह फतशाबहल खल्क़ु अलैहिम, क्या उन्होंने अल्लाह के साथ ऐसे शरीक बना दिए हैं कि जिन्होंने इस तरह मखलूक बनाई जैसे उसने बनाई और मखलूक उन पर मुतशाबिह हो गई। तो अल्लाह फरमाता है कि कुलिल्लाहु खालिक़ु कुल्लि शै, आप कह दें कि अल्लाह के सिवा कोई खालिक नहीं है, अल्लाह ही हर चीज़ का पैदा करने वाला है। वहुवल वाहिदुल क़ह्हार, वही यकता है और कहर फरमाने वाला है। सूरत तौबा आयत 31 में फरमाया, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह, उन्होंने अपने उलमा और दरवेशों को अल्लाह के मुकाबिल अपना रब मान लिया है और मसीह इब्न मरियम को वमा उमिरू इल्ला लियाबुदू इलाहम वाहिदा, हालांकि उन्हें फ़कत इस बात का हुक्म दिया गया था कि सिर्फ़ इलाह वाहिद की इबादत करो, ला इलाहा इल्लाहु, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। सुब्हानहु अम्मा युशरिकून, ये जो शरीक ठहराते हैं वो इनसे पाक है। इबादत के लायक खालिक व मालिक मानने के लायक वो हस्ती है जो अज़ल से है, अब तक रहेगी। हुवल अव्वलु ला अव्वल लह, वो सबसे पहले है, उससे पहले कोई नहीं। हुवल आखिरु ला आखिर लह, वो सबसे आखिर है, उसके बाद कोई नहीं। वो बेमिसल बेमिसाल है। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वो अल हई है, अल क़य्यूम है, अपनी ज़ात से हमेशा हमेशा के लिए सिफ़त हयात के साथ मुत्तसिफ़ है और अपनी ज़ात से हमेशा कायम रहने वाला है। सूरतुल क़सस आयत 88 में फरमाया, वला तदो माल्लाहि इलाहन आखर, अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद न ठहराओ, माबूद के तौर पर न पुकारो। ला इलाहा इल्लाहु,
اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات علی صفات کے۔ لہ الحکم و الیہ ترجعون، حکم اسی کا چلنا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ النحل آیت 20 تا 22 میں فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، اور وہ لوگ کفار و مشرکین جو اللہ کے مقابل ان کو معبود بناتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں کہ جو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، کوئی چیز پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، وہ تو خود کسی اور کی مخلوق ہے، انہیں تو خود اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اموات غیر احیاء، ان کے یہ باطل معبود بے جان ہیں، وہ تو صفت حیات بھی نہیں رکھتے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ قلوبہم منکرہ، سو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل اس بات کو ناپسند کرتے ہیں۔ وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ سورۃ الانعام آیت 14 میں فرمایا قل اغیر اللہ اتخذ ولیہ، اے رسول آپ کہہ دیں کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی کو اپنا کارساز بناؤں؟ فاطر السماوات والارض، کہ جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہو یطعم ولا یطعم، وہ سب کو کھلاتا ہے اور اس کو نہیں کھلایا جا سکتا۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں وہ پہلا شخص بنوں جو ایمان لایا۔ ولا تکونن من المشرکین، اور شرک کرنے والوں سے نہ بن جاؤ۔ الحج 73-74 میں فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، بے شک وہ معبودان باطلہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے مقابل پکارتے ہو، وہ اگر سب مل بھی جائیں تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب اور مطلوب دونوں کیسے ہی کمزور ہیں۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کو اس طرح نہ جانا جیسا کہ اس کو جاننے کا حق ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ بہت طاقت والا، بہت غالب ہے۔ پھر کئی آیات وارد ہوئیں کہ جو نقائص سے، خامیوں سے، کمزوریوں سے اللہ کی تنزیہ بیان کرتی ہیں، جن کی طرف اللہ کی یہ صفت سبحان اور القدوس سے اشارہ ہوتا ہے۔ وَتُثْبِتُ لَهُ الْكَمَالَ الْمُطْلَقِ، اور ایبسولوٹ اتھارٹی، پرفیکشن، کمپلیشن، کمال مطلق اس کے لیے ثابت کرتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔
فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ النحل آیت 74 ہے۔ الروم 27 میں فرمایا وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اس کی ساری صفات بہت بلند ترین ہیں آسمانوں اور زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ سورہ اخلاص میں فرمایا کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، احد فی ذاتہ، اپنی ذات میں ایک ہے، احد فی صفاتہ، اپنی صفات میں ایک ہے، احد فی اسمائہ و افعالہ، اپنے اسماء و افعال میں ایک ہے، سبحانہ، اور ہر نقص سے اور ہر عیب سے اس کی ذات پاک ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم نے یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو دنیا میں کتنی ہی اچھے کام کیوں نہ کرتا پھرے، آخرت میں یہ اس کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ آخرت کا اجر، آخرت کی جزا، آخرت کا صلہ، آخرت کا انعام مطلق افعال پر منحصر نہیں ہے، بلکہ ان افعال پر ہے جو ایمان کے ساتھ اس دنیا میں ادا کیے گئے ہوں۔ سورۃ الکہف آیات 102 تا 106 میں فرمایا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ کافروں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو ان کی ضیافت کے طور پر تیار کر رکھا ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے رسول کہہ دیجئے کہ کیا میں ان کے بارے میں تمہیں بتا دوں جو اعمال کے اعتبار سے ٹوٹے میں رہیں گے، خسارے میں رہیں گے، نقصان میں رہیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ساری سعی اور محنت جو انہوں نے دنیا کی زندگی میں کی اکارت گئی، بیکار چلی گئی، حالانکہ وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ کون لوگ ہیں کہ جن کی دنیا کی ساری محنت ضائع چلی گئی؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور قیامت کے دن اس کا سامنا کرنے اور ملاقات سے انکار کیا۔ فحبطت اعمالہم، ان کے اعمال اکارت چلے گئے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کے لیے ہم قیامت کے دن ترازو بھی قائم نہیں کریں گے۔ کیوں کہ ترازو تو اس کے لیے قائم کیا جائے کہ جو چاہے خفیف سے خفیف، کم سے کم، ایٹ لیسٹ ڈگری جسے کہتے ہیں، کسی اجر کا حقدار ہو، جو کسی بھی درجے میں آخرت میں کسی اجر کا حقدار نہیں ہے،
تو اس کے لیے میزان عمل قائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، یہ ان کی جزا ہے جہنم ان کے کفر کے سبب، اور انہوں نے ہماری نشانی اور رسولوں کو نشانہ مذاق بنایا۔ یہ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت 5 میں فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو ایمان کا انکار کرے گا تو اس کا عمل باطل چلا گیا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام آیت 84 تا 88 میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اسحاق اور یعقوب کی صورت میں ذریت عطا کی اور سب کو ہم نے ہدایت دی۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا، اور نوح کو بھی ہم نے ہدایت دی من قبل، اس سے پہلے، اور ان کی اولاد میں سے داؤد کو، سلیمان کو، ایوب کو، یوسف کو، موسیٰ کو اور ہارون کو ہدایت دی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کو جزا عطا کرتے ہیں۔ اور زکریا کو، یحییٰ کو، عیسیٰ کو، الیاس کو کا علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والتسلیم کا ذکر کر کے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کل من الصالحین، یہ سب نیکوکاروں میں سے تھے۔ پھر حضرت اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور سب کو ہم نے جہانوں پر فضیلت عطا کی۔ عزیزان گرامی، پھر فرمایا اور ان کے آباء میں سے، ان کی ذریات میں سے، ان کے بھائیوں میں سے وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں چن لیا اور ہم نے انہیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائی۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اپنے بندوں میں سے جنہیں چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ لیکن وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر وہ شرک کر لیں تو لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے سارے اچھے اعمال بھی حب چلے جائیں گے، اکارت چلے جائیں گے، باطل ہو جائیں گے۔ آل عمران آیات 21 اور 22 میں فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، انبیاء کرام کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو انہیں لوگوں میں سے جو انہیں انصاف کا حکم دیتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی اے رسول وعید سنا دیجئے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت چلے گئے۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ الاعراف 147 میں فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور آخرت میں اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا تو ان کے اعمال حب چلے گئے، اکارت چلے گئے۔ هل یجزون الا ما كانوا یعملون، ان کو ان کے کیے کا بدلہ ملے گا
تو یہاں ان آیات میں صراحت کے ساتھ، اس لیے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ ایجاد کیا، وہ ایجاد کیا، ان سے انسانیت کو یہ فیض پہنچا، یہ فائدہ پہنچا. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس دنیا میں جو بھی نام و نمود، جو شہرت انہیں مل گئی سو مل گئی، یا جو راحت انہیں مل گئی سو مل گئی، اگر وہ شرک اور کفر پر قائم رہے اور اسی پر ان کا خاتمہ ہوا تو آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے. اور یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ اس پر شاہد عدل ہیں. دو باتیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں. ایک تو یہ، ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ایمان لا چکے تھے کہ زمانہ کفر میں ہم نے کچھ نیک کام کیے ہیں، کیا ان پر بھی ہمیں کچھ ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ اسلمت علی ما اسلفت من خیر، چونکہ تم اسلام لے آئے ہو اس لیے اسلام لانے سے پہلے جو تم نے اچھائیاں کی ہیں انسانی اقدار اور اخلاقیات کے حوالے سے، تو فرمایا کہ ان کا تمہیں صلہ ملے گا. لیکن حضرت عمرو بن عاص حضور کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ ابسط یدک لأبایک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں. حضور نے ہاتھ بڑھا دیا، فقبض یدہ، انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا. حضور نے فرمایا کیوں؟ تم نے خود ہی پیشکش کی تھی. انہوں نے عرض کیا کہ اشترط، میں شرط لگاؤں گا. یہ شان رحمت اللہ عالمین ہے. قاعدہ یہ ہے کہ دینے والا شرط لگاتا ہے، لینے والا شرط نہیں لگاتا. آپ ایمان دینے والے تھے لیکن آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کیا شرط ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ کی شریعت میں جن جرائم کو، کفر ہے، شرک ہے، قتل ناحق ہے، بدکاری ہے، ناقابل معافی قرار دیا گیا ہے، زمانہ جاہلیت میں مجھ سے ان کا صدور ہوا ہے، ان کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام ماضی کی معصیتوں کو، گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور جو دل کا آئینہ ہے وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے. یہ کلمہ طیبہ کی برکت ہے کہ ایک مرتبہ صدق دل سے کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آیا، اسلام لے آیا، تو ماضی کے گناہوں پر گرفت نہیں ہوگی. یہ اللہ کا انعام ہے. اس پر بعض لوگ عقلی اعتراض کرتے ہیں کہ کچھ انہوں نے اچھے کام کیے ہیں. تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ انہیں جنت کی صورت میں تو کوئی انعام نہیں مل سکتا، لیکن اللہ اگر ان پر مہربانی فرمانا چاہے
تو جہنم میں رکھتے ہوئے عذاب میں تخفیف فرما سکتا ہے، کیونکہ جہنم کے مختلف طبقات ہیں، تو اس کے بارے میں کسی آیت میں یا حدیث صحیح صریح میں نہیں ہے، لیکن اللہ چاہے تو عذاب میں تخفیف فرما سکتا ہے، جس طرح کے صہیبہ کو ابو لہب نے، نام عبد العزیٰ تھا، حضور کا چچا تھا، اور اتنا دشمن رسول تھا کہ اس کی مذمت میں سورۃ اللہب نازل ہوئی، لیکن اس کو خواب میں دیکھا گیا کہ کیسی گزر رہی ہے۔ اس نے کہا عذاب میں ہوں، کرب میں ہوں، لیکن اپنے بھتیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر جب میری باندی صہیبہ مجھے خوشخبری سنانے آئی تو میں نے کہا جا اس خوشی میں تو آزاد ہے، انگلی کے اشارے سے۔ تو جس انگلی کے اشارے سے میں نے اپنے بھتیجے محمد بن عبداللہ کی ولادت کی خبر دینے پر اس کو آزاد کیا تھا، اس سے مجھے تھوڑا سکون ملتا ہے۔ اور یہ بھی ذرا سوچئے کہ اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا، محمد ابن عبداللہ کی ولادت پر کیا تھا۔ رسالت کا تو انکار کر گیا، لیکن پھر بھی تخفیف ہوئی۔ تو عذاب میں تخفیف تو ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی کفر پر مرا، شرک پر مرا، تو اگر اس نے دنیا میں کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں تو آخرت میں ان کی کوئی جزا نہیں ہے۔ یہ سب سے اہم سمجھنے کی بات ہے کہ اگر ایمان نہیں ہے تو اعمال سب حبط ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، بیکار چلے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر زندگی، مرتے دم تک ایمان اور اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی، اور موت کے وقت خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے، کلمہ طیبہ نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی، اور ہمیشہ حسن عاقبت، انجام بالخیر اور ایمان پر موت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اس خوف کو کبھی دل سے نکلنا نہیں چاہیے۔ ایک میدان جہاد میں ایک مجاہد داد شجاعت دے رہا تھا اور لشکر کفار پر ضربیں لگا رہا تھا، لوگ اس کی شجاعت سے متاثر ہو رہے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ جو جہنمی کو دیکھنا چاہے اسے دیکھ لے۔ لوگ حیران ہوئے کہ وہ تو جہاد کر رہا ہے مسلمانوں کی جانب سے، لیکن کچھ دیر بعد دیکھا کہ زخمی ہوا اور وہ زخموں کی تاب نہ لا سکا، اپنی انگلیاں کاٹ دی کہ اپنا بازو کاٹ دیا جو لٹکا ہوا تھا، اور بلیڈنگ، کثرت سے خون بہنے سے اس کی موت واقع ہو گئی، جو کیونکہ خود اپنے آپ کو ہلاکت سے دوچار کرنا خودکشی ہے۔ تو یہ جو ہمارے سامنے واقعات ہیں، ان کو پڑھ کر سن کر لرزنا چاہیے
کانپ اٹھنا چاہیے۔ ہر سانس، ہر آن، ہر لمحے خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان، اور موت سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق کی اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو زندگی میں ایمان کے تقاضوں پر کاربند رہنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، اخلاص و للہیت کی نعمت نصیب فرمائے، اور خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔